امریکی وزیر خارجہ مارکو روبیو کا کہنا ہے کہ ایران کے معاملے پر کچھ پیش رفت ہوئی ہے۔ سویڈن میں نیٹو وزرائے خارجہ اجلاس کے موقع پر انہوں نے کہا کہ آبنائے ہرمز میں ٹول نظام ناقابل قبول ہے۔ ایران آبنائے ہرمز میں ٹول ٹیکس وصول کرنا چاہتا ہے جسے کوئی قبول نہیں کرے گا۔ متحدہ عرب امارات کے صدارت مشیر انور قرقاش کا کہنا ہے کہ امریکہ ایران کے درمیان ایک اور جنگی مرحلہ صورتحال کو پیچیدہ بنا دے گا۔ آبنائے ہرمز پر کسی بھی تبدیلی کے نہ صرف خطے بلکہ یورپ پر سنگین اثرات ہوں گے۔ یورپ آبنائے ہرمز کے معاملے کو اپنے توانائی اور تجارت کے معاملے کے طور پر دیکھے۔ یو اے ای تنازع کا سیاسی حل ضرور چاہتا ہے، لیکن خدشہ ہے کہ سیاسی حل خطے میں مزید پیچیدگیاں پیدا کر دے گا۔ ایران کے ایٹمی پروگرام پر تشویش ہے۔ ایران اپنے پاس موجود ہر ہتھیار استعمال کرنے کی صلاحیت رکھتا ہے۔ امریکہ کے ساتھ تعلقات کسی بھی قومی دفاعی نظام کی ریڑھ کی ہڈی بن چکے ہیں۔ امریکہ ہر خلیجی ملک کے اندازوں میں پہلے سے زیادہ مرکزی حیثیت اختیار کر چکا ہے۔ ایرانی پاسداران بحریہ کا کہنا ہے کہ 24 گھنٹوں میں آئل ٹینکرز، کنٹینرز اور 35 بحری جہازوں نے آبنائے ہرمز عبور کیا ہے۔ پاسداران بحریہ کے مطابق آئل ٹینکرز، کنٹینرز اور جہازوں نے ایرانی اجازت کے بعد آبنائے ہرمز عبور کی۔ ملک بھر میں ہفتہ وار مہنگائی میں 3.33% کمی ریکارڈ کی گئی، جس کے بعد ملک میں مہنگائی کی مجموعی سالانہ شرح 14.47% پر آ گئی۔ وفاقی ادارہ شماریات کی مہنگائی سے متعلق ہفتہ وار رپورٹ کے بعد ایک ہفتے میں 26 اشیاء ضروریہ کی قیمتوں میں اضافہ بھی بتایا گیا ہے۔ لاہور میں سابق وزیر اعظم نواز شریف کی ہدایت پر سڑکوں کے نام کی بحالی کے لیے بنائی گئی کمیٹی کا اجلاس۔ 21 سڑکوں کے ناموں کی بحالی زیر غور ہے۔ بات کریں گے بیورو چیف جیو نیوز لاہور رئیس انصاری صاحب، تفصیل بتائیے گا۔ دیکھیں، جو لاہور کی بحالی کے لیے کمیٹی بنائی گئی ہے لہر کے نام سے، اس کے سربراہ ہیں نواز شریف صاحب، تو اس میں بھی پچھلے اجلاس میں بھی زیر غور آیا تھا سڑکوں کے نام۔ آج ان جو لہر کے سیکرٹری ہیں کامران نشاری صاحب، ان کی سربراہی میں یہ ایک اجلاس ہوا جس میں پرنسپل سابق ساجد منڈل این سی اے کی ڈپٹی کمشنر لاہور، نواز شریف کے سیکرٹری وقار، آرکیٹیکٹ بہت مشہور نیری دادا، سب شریک ہوئے۔ انہوں نے جب اس پہ بات چیت شروع کی تو ڈپٹی کمشنر نے یہ بتایا کہ لاہور کی 21 سڑکوں کا نام تبدیل کرنا یا نئے نام کو نوٹیفائی کرنا زیر غور ہے۔ ان میں آج تک کسی نے نوٹیفیکیشن نہیں ہوا، صرف ایک سڑک ایسی ہے نکلسن روڈ جس کا نوٹیفیکیشن ہے، وہ نوابزادہ نصر اللہ خان کے نام پر کیا گیا تھا۔ باقی وہاں یہ بھی ڈسکس ہوا کہ کس طرح کیا جائے، اور یہ بھی کہا گیا کہ کارپوریشن کا ریکارڈ دیکھ لیا جائے کہ وہاں کارپوریشن سے کیوں تو نہیں کوئی سڑک کا نام چینج کیا گیا، نوٹیفائی کیا گیا، کیونکہ اس وقت کئی سڑکیں کارپوریشن میں آتی تھیں۔ تو وہ وہاں ماہرین نے اور جو ڈپٹی کمشنر سب بیٹھے تھے، انہوں نے کہا کہ ان کے نام جو ہیں دوبارہ اس پہ غور کیا جائے گا، جو پرانے نام ہیں کون سے پرانے ناموں پر نوٹیفیکیشن کیا جائے یا کوئی نئے نام جو چل رہے ہیں ان پہ نوٹیفیکیشن کیا جائے۔ ایک اور اہم بات وہاں ہوئی کہ جو کئی نام ہے، بیڈن روڈ ہے، لکشمی چوک ہے، مولانا ظفر علی خان کے نام سے لکشمی چوک ہے، مجھے آج پتہ چلا، تو ہم تو لکشمی چوک ہی کہتے ہیں۔ بیڈن روڈ ہے، ہیبٹ روڈ ہے، یہ ایمپریس روڈ ہے، وہ بن بدیس عبد الحمید بن بدیس کے نام پر، تو انہوں نے کہا کہ نوٹیفائی ہوئے نہیں تھے، تو لہٰذا اس پہ دوبارہ غور کیا جا رہا ہے، اس کے بعد دوبارہ غور کیا جا رہا ہے۔ بیورو چیف جیو نیوز لاہور رئیس انصاری ہمارے ساتھ موجود تھے۔ لاہور میں پاک چین سفارتی تعلقات کے 75 سال مکمل ہونے پر تقریب منعقد ہوئی۔ سینئر صوبائی وزیر مریم اورنگزیب نے تقریب سے خطاب میں کہا کہ صدر شی جن پنگ کی قیادت میں سی پیک نے پاکستان کی معیشت کو نئی جہت دی۔ نواز شریف کے دور میں سی پیک کا آغاز ہوا، اقتصادی سفارتکاری کا نیا باب کھلا۔ شہباز شریف کی قیادت میں پاک چین تعاون زراعت، ٹیکنالوجی اور صنعت تک پھیلا۔ مریم نواز کی قیادت میں پنجاب کی معاشی ترقی میں چین شراکت دار بنے گا۔ پاک چین تعلقات امن، ترقی، خوشحالی کی مشترکہ ضمانت ہیں۔ چین میں ورلڈ ڈرون کانگریس میں 2026 میں وزیر مملکت اور چیئرمین پاکستان ورچوئل ایسیٹس ریگولیٹری اتھارٹی بلال بن ثاقب نے شرکت کی۔ تقریب سے خطاب میں بلال بن ثاقب نے کہا کہ وہ پاکستان کو کنٹری آف آنر نامزد کرنے پر منتظمین کے شکر گزار ہیں۔ یہ اعزاز ڈیجیٹل اور تکنیکی شعبوں میں عالمی اعتماد اور پاکستان کی صلاحیتوں کا مظہر ہے۔ ڈرون ٹیکنالوجی، ڈیجیٹلائزیشن، بلاک چین کا امتزاج لاجسٹکس اور سپلائی چین کو تبدیل کر رہا ہے۔
ڈرون انڈسٹری میں جدت اور عالمی سرمایہ کاری کی اشد ضرورت ہے. پاکستان ڈیجیٹل اکانومی اور ورچوئل ایسٹس ریگولیشن میں پیش رفت گامزن ہے. پاکستان اور چین کی دوستی ہمالیہ سے اونچی اور سمندر سے گہری ہے. پشاور میں سب سے بڑی کالا منڈی میں قربانی کے جانور بڑی تعداد میں موجود ہیں، جہاں گائے، بیل اور بھینس کی مختلف نسلیں شہریوں کی توجہ کا مرکز بنی ہوئی ہیں. خریدار اپنی پسند اور بجٹ کے مطابق جانور خریدنے میں مصروف ہیں. مزید کیا ڈیٹیلز ہیں یہ بتا رہی ہیں جیو نیوز کی پشاور کی نمائندہ شیبہ حیدر. پشاور میں مویشی منڈیوں کی رونقیں عروج پر پہنچ گئی ہیں. اس وقت میں موجود ہوں صوبے کے سب سے بڑی منڈی کالا منڈی میں. یہاں پر روزانہ کے حساب سے 100 سے زیادہ ٹرک لائی جا رہے ہیں. مختلف شہروں سے بیوپاری بڑے جانور لے کے آ رہے ہیں اور یہاں پر شہریوں کا خاصا رش دکھائی دے رہا ہے. ہمارے ساتھ کچھ شہری موجود ہیں، ان سے بات کرتے ہیں. منڈی میں یہ صورتحال ہے، اس کا 2.5 لاکھ کمال نہیں ہے، 4 لاکھ بولتے ہیں. 1.5 لاکھ کا نہیں ہے، 3 لاکھ بولتے ہیں. وہ اس کے حالات بھی ملک کے اس کے 3 لاکھ کسی کے نہیں ہے. اس کا زیت ہی بنتا ہے، اس کو ریٹ بھی غلط بنتے ہیں. وہ صحیح ریٹ نہیں لینے، گاہک نہیں ہے، صرف زمیندار مال والا ہے. کالا منڈی میں بھاری بھرکم جانور موجود ہیں اور یہاں پر جو بھاری بھرکم بیل ہے تو ان کی قیمت تقریباً 7 لاکھ سے لے کر 10 لاکھ اور 11 لاکھ تک قیمت بتائی جا رہی ہے. شہریوں سے ہماری بات ہوئی تو شہریوں کا یہ کہنا ہے گزشتہ سال کی نسبت رواں سال قیمتوں میں 20 سے 30% اضافہ ہوا ہے اور شہری یہی کوشش کر رہے ہیں کہ ان کو اچھی قیمت پر، مناسب دام پر ان کو جانور ملے، بیل ملے، تاکہ وہ سنت ابراہیمی کی جو پیروی ہے ان کو احسن طریقے سے ادا کر سکے. جی. مظفر آباد میں مولوی محمد فاروق شہید، خواجہ عبدالغنی لون شہید اور شہدائے ہول کی یاد میں ایک پروقار تقریب اور مشعل بردار ریلی کا انعقاد کیا گیا. شرکا کی جانب سے 50 فٹ طویل پاکستانی پرچم بھی لہرایا گیا. یادگار شہداء پر آل پارٹیز حریت کانفرنس اور ینگ پیٹریاٹس نیٹ ورک کے زیر اہتمام منعقدہ مشعل بردار ریلی میں نوجوانوں سمیت شہریوں کی بڑی تعداد نے شرکت کی. تقریب کے دوران یادگار شہداء پر پھول رکھے گئے، جبکہ شہداء کے ایصال ثواب کے لیے فاتحہ خوانی بھی کی گئی. مقررین نے اپنے خطابات میں کہا کہ قربانیوں کو بھرپور خراج عقیدت پیش کرتے ہیں. ان عظیم رہنماؤں اور شہداء کی جدوجہد کشمیری عوام کے لیے مشعل راہ ہے. شرکا نے اس عزم کا اعادہ کیا کہ تحریک آزادی کشمیر کو اس کے منطقی انجام تک جاری رکھا جائے گا اور شہداء کی قربانیوں کو کبھی فراموش نہیں کیا جائے گا. تقریب کے اختتام پر مشعل بردار ریلی نکالی گئی، جس کے ذریعے شہداء کشمیر کو بھرپور خراج عقیدت پیش کیا گیا. ملتان کے نشتر اسپتال میں HIV کے مشتبہ مریض کا عام مریضوں کے ساتھ آپریشن کیے جانے کا انکشاف ہوا ہے، جس کے بعد شعبہ سرجری کا آپریشن تھیٹر سیل کر دیا گیا. MS نشتر اسپتال ڈاکٹر راؤ امجد نے جیو نیوز سے گفتگو کرتے ہوئے بتایا کہ مشتبہ مریض کی رپورٹ پازیٹیو آنے پر 1 دن بعد آپریشن تھیٹر سیل کر دیا گیا. MS کے مطابق منگل کے روز اسی تھیٹر میں مجموعی طور پر 7 آپریشن کیے گئے تھے. ان کا کہنا تھا کہ قواعد کے مطابق ہر مریض کا آپریشن سے پہلے ایڈز ٹیسٹ لازمی قرار دیا جاتا ہے. تاہم مشتبہ مریض کی رپورٹ آنے سے قبل ہی اس کا آپریشن کر دیا گیا، جبکہ اگلے روز رپورٹ پازیٹیو آ گئی. رپورٹ پازیٹیو آنے سے پہلے بھی آپریشن جاری رہے. انہوں نے بتایا کہ 2 روز تک ڈیوٹی دینے والے 10 سے زائد ڈاکٹرز اور پیرامیڈیکل اسٹاف کے بھی HIV ٹیسٹ کرائے گئے ہیں. واقعے کی تحقیقات کے لیے ایڈیشنل MS ڈاکٹر لبنہ کی سربراہی میں انکوائری کمیٹی بنا دی گئی ہے.